وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 85. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جنت میں ٹھکانہ یقینی کیسے ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب وہ معبودان باطلہ خود ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا ہے، وہ انہیں ہر وقت اسلام کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. سو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی ان کے انجام کے لیے دن شمار کرتے رہتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 85. لفظی ترجمہ: یوم نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو. نحشر المتقین، جمع کریں گے متقین کو الی الرحمن، اللہ کے سامنے، وفدا، وفد بطور مہمان کی صورت میں. وفد عزت کا لفظ ہے. سامعین اکرام، سورہ مریم کے آخری مضامین جاری ہیں اور بنیادی مضامین ہیں. زیادہ تر اس آخر میں غافل لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے ہوئے ہیں. تو جھوٹ سامعین اکرام، ایک تو آج تذکرہ آئے گا اس کا کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے کوئی اولاد مقرر کر دی ہے. مشرکین نے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے، یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑھا دیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا، ایسا ہم نے کہا. تو غافل لوگوں کے یا آخری مضامین میں آپ دیکھیں غافل لوگوں کے تذکرے زیادہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے ہوئے ہیں بوجہ علم کے نہ ہونے کے سبب یا علم کے حاصل نہ ہونے کے سبب یا باطل کو مقصود بنانے کے سبب. اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں اس بات کی طرف
کہ اگر ایک بنیادی غلطی آپ سے سرزد ہو جائے تو پھر وہ جتنا بھی آپ سفر کرتے رہتے ہیں وہ سفر غلط ہی ہوتا ہے، اور غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جاتی ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ یہاں آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں متقین کا تذکرہ ہے، اور متقین کی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ متقین کی عزت کی جائے گی، اور ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس وفد کی صورت میں حاضر کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہو جانی چاہیے سامعین کرام کہ متقین کون لوگ ہیں۔ متقین کے متضاد جو ہیں وہ غافلین ہیں۔ ظاہر ہے ایک شخص محتاط ہے اور ایک شخص غیر محتاط ہے۔ یہ باتیں میں کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ سے سنیں سامعین کرام۔ متقین اصل میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ آخرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص قرار دے دیا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کو متقین کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، عاقبت ہے متقین کے لیے۔ یہ اصل میں جو بنیادی باتیں ہیں نا سامعین کرام، تو اس سے ہم نے مطلب غفلت اختیار کیے ہوئے اور ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں اس چیز پر اطمینان ہے کہ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ پیدائشی اسلام جو ہے ہمارے لیے کافی ہوگا۔ ایسی سوچ رکھنا غلط ہے سامعین اکرام، بالکل غلط ہے۔ یعنی کسی عالم کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا عالم ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا کسی حافظ قرآن کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا حافظ قرآن ہی ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے سامعین اکرام جو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی آپ کی۔ ایک لوہار یا ایک بڑھئی کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا کیا پیدائشی لوہار اور بیٹا ہی ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ پیدائشی طور پہ کہہ سکتے ہیں اسے کہ بھئی یہ لوہاروں کا خاندان ہے، لیکن جب تک اس نے وہ علم سیکھا نہ ہو لوہاری کا یا بڑھئی کا، تو وہ اس کو آپ کیسے لوہار کہہ سکتے ہیں؟ ابھی چند دنوں پہلے ایک شخص نے مجھ سے مشورہ کیا اپنی بیٹی کے لیے، ایک رشتے کے لیے اپنے گھر میں رشتہ کر رہا تھا وہ بیٹی کا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی میں نے یہ رشتہ آیا ہے میرے گھر میں، لیکن مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں وہ بڑھئی ہیں بڑھئی ہیں یا لوہار ہیں، کوئی بھی مطلب یہ اس نے نام لے لیا نا کہ بھئی یہ تو فلانے ہیں، اور جو معاشرے میں کم حیثیت سمجھی جاتی ہے۔ تو زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم یعنی مسلمان کہلائیں گے، بالکل اس بات پہ میرا اتفاق ہے کہ ہم مسلمان کہلائیں گے، لیکن حقیقی مسلمان، حقیقی مومن تو اس وقت ہی ہم ہو سکتے ہیں کہ جب ہمیں اسلام کی دعوت کا پتہ ہو، رسول کی دعوت کا پتہ ہو، پھر جو اسلام کے تقاضے ہیں یا دین اسلام کی جو تقاضے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، علم کو سیکھیں، ضروریات کا علم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنا لیں۔ ظاہر ہے سامعین اکرام یہ بات یہاں اتنی جلدی نہ کریں اس سے گزرنے کی، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ متقی کا بیٹا متقی نہیں ہوگا آپ سمجھ رہے نا؟ اور یہ مضمون سامعین اکرام اتنا عام ہے اور اتنا آسان ہے کہ آپ کو میں یہ کہہ دیتا ہوں یا سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ کہ پیغمبر کا بیٹا پیغمبر نہیں ہوگا، ولی اللہ کا بیٹا ولی اللہ نہیں ہو سکتا پیدائشی طور پہ، یعنی یہ ایک عام قاعدہ ہے سامعین اکرام۔ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا برائے نام مسلمان کیسے حقیقی مسلمان بن سکتا ہے جب تک اسے اسلام کا علم ہی نہ ہو؟ اور یہ بات جو ہے اگر ہم اس بات کو ایک خاص نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بات حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں نہ تو اسلام کا علم ہے،
حقیقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی کلمہ طیبہ جو ہمارے دین کی اساس ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، الہ کا مطلب کیا ہے، معبود کا مطلب کیا ہے، اس کی صفات کیا ہو سکتی ہیں معبود کی، یا کن صفات کا مالک معبود کہلا سکتا ہے یا نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کو میں بتاؤں کہ یعنی اتنی لا علمی ہے کہ آپ ایک تو عبادت کے معنی آپ نے محدود کر لیے ہیں، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں۔ دوسرا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آپ انگلش میں کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے آپ ترجمے دیکھ لیں، دیر از نو گاڈ بٹ ون گاڈ، یعنی اللہ کو بھی وہ گاڈ کا ترجمہ استعمال کرتے ہیں اور الہ کا ترجمہ بھی گاڈ کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ صرف اور کچھ نہیں ہے، یہ وہ کم علمی ہے یا جہالت ہے۔ آپ گاڈ کے معنی معبود، اب عجیب سا وہ ہے، یعنی بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متقین جو ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، اہم بات ہے کہ عاقبت کے بارے میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے عاقبت کو متقین کے لیے، والعاقبۃ للمتقین۔ پھر ایک دوسری آیت کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں، ان المتقین فی جنات، متقین جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ سورہ قمر کی آخری آیت جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہے، بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی اور معزز بیٹھنے کی جگہ، اور اپنے مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مومن اور متقی اور مسلم، اس کے اگر آپ معنی تلاش کریں تو وہ تقریباً ایک ہی چیز ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ بات اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہم نے ماں باپ اگر ہمارے مسلمان ہیں تو ہم اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ نہیں آخر کار میں جاؤں گا جنت میں، آخر کار جاؤں گا۔ بھئی کیسے جاؤ گے؟ تم نے تو ابھی کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، نہ اس کو سمجھا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ اللہ تمہارا مقصود ہے۔ تمہارا مقصود تو ظاہر دنیا ہے، دنیا کے لیے تم جی رہے ہو، اور جس نے اپنی ساری کوششیں دنیا کے لیے وقف کر دیں اور زندگی دنیا اور ظاہر کے لیے گزار دی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تو یہ شخص سب سے زیادہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، بالاخسرین اعمالہ، سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ یعنی وہ کافر اور مشرک کیا چیز ہوں گے؟ یہ شخص جو ہے جو عملاً اپنی زندگی ظاہر کے لیے گزار دیتا ہے۔ یہ تو بہرحال سامعین اکرام، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقین جو ہیں وہ رحمان کے پاس وفد کی صورت میں جائیں گے۔ یہ ایک آیت ہے اور یعنی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں مضمون جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ اس میں دیکھیں اسباق یہ ہیں، اور یہ دیکھیں تھوڑا سا غور و فکر سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنے لگیں کہ بھئی ہمارا ایمان کس درجے کا ہے یا اس کی کیا قیمت ہے۔ تھوڑے سے پیسوں کے عوض ہم تو دنیا کا سودا کر لیتے ہیں، آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، آخرت کو بیچ دیتے ہیں، دنیاوی فائدے لے لیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ کیسے متقی ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ دوسری متقی، سامعین کرام اگر اس کو آپ توجہ سے سنیں اس آیت کو، تو متقی کیا ہوتا ہے؟ جو محتاط ہوتا ہے، پرہیزگار اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، جو غیر مناسب نہیں ہے، پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔
متقی کا ایک دوسرا معنی ڈرنے والا بھی ہے۔ کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی کے عذاب کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سبب جو عذاب آتا ہے اس سے وہ ڈرے۔ تو متقین دیکھیں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جنت میں داخلہ یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر صفت تقوی پیدا کرنی ہوگی، اور صفت تقوی پیدا ہو نہیں سکتی، یہ مضمون میرا سنیں سامنے کا، صفت تقوی آپ میں پیدا ہو نہیں سکتی جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے۔ اب اللہ جب میں کہتا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی ملاقات ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے تو آپ میں صفت تقوی پیدا ہو نہیں سکتی۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اکثر تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم تو ظاہر ہی ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے اور محبوب ہے، ہمیں ظاہر دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یہی ہمارا یہ ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے۔ ان ظاہر کے لیے آپ جی رہے، عام مطلب آپ اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، عام ہماری ایک روش یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، باطن کا ہمیں خیال نہیں ہے، باطن کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں بحیثیت مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ بڑی دکھ بھری بات ہے سامعین کرام، بہت افسوس والی بات ہے اگر ایسا ہے، اور یقیناً اکثریت کا ایسا ہی حال ہے۔ اور میں اس لیے یہ بات یقینی طور پہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں یہی بات یقینی طور پہ فرمائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ ظاہر کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے اس نے اپنے سودا کر لیا ہے، آخرت کا سودا کر لیا ہے، آخرت کو قربان کر دیا ہے، دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ والعصر ان الانسان، اکثریت انسانوں میں جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے۔ اور اس لیے بھی میں یہ بات یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اور یقیناً سامعین کرام، یعنی ہم چونکہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور نہ کسی حق سنانے والے کی بات پہ کان دھرنے کو تیار ہیں، ظاہری کانوں سے سن لیتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے اس کی بات نہیں سننے کے لیے تیار، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آخرت کا سودا لینے کے لیے۔ اور دنیا کی قربانی جب میں کہتا ہوں نا تو اس سے میری مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ترک دنیا کر دیں، وہ تو حرام ہے اور ناجائز ہے اور بالکل ایک غلط طریقہ کار ہے، رہبانیت جو ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، ترک دنیا نہیں۔ بھائی دنیا جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہے، آخرت کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے، دنیا کے ذریعے آپ نے کمانا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنے کاروبار کرنا ہے، آپ نے یعنی ازدواجی زندگی اختیار کرنی ہے، خاندان بنانا ہے، یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہدایت خداوندی کے مطابق ہوگا اور ہونا چاہیے، اور نیت اس میں آخرت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں نیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں اسلام کیا چیز ہے، اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے اور دنیا کو برتنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ سامنے کا یہ بات نوٹ کر لیں کہ اسلام ہمیں دنیا کو برتنے کا طریقہ بتاتا ہے، یعنی دنیا میں آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو
یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے سامعین کرام، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اپنے لیے جنت میں جگہ مخصوص کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت آسان بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر آپ جنت میں اپنا گھر پکا کرانا چاہتے ہیں، پکا مطلب ریٹن، تو کیا کرنا ہوگا؟ صفت تقوی آپ کو پیدا کرنی ہوگی۔ صفت تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے دنیا میں رہنے کی ایک نیت بنانی ہوگی۔ کیا؟ دنیا میں رہنے کی نیت، یعنی نیت آپ نے آخرت دنیا میں رہنا ہوگا، آخرت کے لیے جینا ہوگا، آخرت کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ نیت ہے سامنے کرنا۔ تقوی کی لائف اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک نیت بنانی ہوگی زندگی گزارنے کی، یعنی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس میں آپ کو ایک صحیح نیت بنانی ہوگی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اچھا برا، اس میں نیت کا ہماری کوئی دخل نہیں ہے، اور نیت ہے لیکن باطل ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، عام طور پہ نیت ہے ہماری، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ہم یقیناً، اور یہ بھی میں آپ کو یعنی یہ بھی مجھے یقین ہے کہ انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، انسان بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، اور اگر کوئی بے مقصد کام کرے بھی تو اسے روکتا ہے اور ٹوکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کبھی آپ کا تجربہ ہوا ہو، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ موٹر سائیکل غلطی سے، اب ظاہر ہے رات کو میں گھر پہ آیا موٹر سائیکل پہ مثال کے طور پہ، تو ہیڈ لائٹس جو تھیں آن تھی موٹر سائیکل۔ اب صبح جب میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو ظاہر ہے کہ سٹارٹ کرنے کے ساتھ ہیڈ لائٹ جل گئی۔ اب مجھے ایک بازار سے گزرنا ہے، 100 بندے جو ہیں مجھے توجہ دلائیں گے کہ بھئی یہ بند کر دو، اشارے کر میں نے تو سپیڈ پکڑی بھی ہے، اشارے کر کے کہیں گے کہ بھئی لائٹ بند کرو، بند بند بند۔ کبھی سلو ہوئے تو کوئی بآواز بلند بھی کہے گا لائٹ بند کر دو۔ اب دیکھیں لائٹ جل رہی ہے، میری موٹر سائیکل کی بتی جل رہی ہے نا، تو اس سے کسی اور پہ کیا فرق پڑتا ہے، یا موٹر سائیکل کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ موٹر سائیکل کی صحت پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا، وہ تو بلب جل رہا ہے، ادھر چارجنگ ہو رہی ہے بیٹری سے۔ اچھا، دوسروں کی آنکھیں بینائی بھی نہیں ختم ہو رہی، یا ان کی بینائی پہ بھی کوئی، بس لائٹ جل رہی ہے، اور جبکہ بے مقصد ہے، اس وقت لائٹ جلانا بے مقصد ہے، تو 100 بندے آپ کو ٹوکیں گے، 100 بندے آپ کو ٹوکیں گے کہ بھئی بند کر دو۔ تو ان کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے لائٹ جلانے کا، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بے فائدہ کام جو ہے بند کر دو۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کبھی بے مقصد کام نہیں کرتا، ہمیشہ بامقصد کام کرتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جو مقصد کا تعین کرے وہ غلط ہو۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، تو کوئی ہمیں ٹوکتا نہیں ہے، آپ کو کسی نے ٹوکا نہیں ہوگا کہ بھئی تم بے مقصد زندگی جی رہے ہو، تمہیں آخرت کے لیے جینا چاہیے، تم نے تو دنیا کو نصب العین بنا لیا ہے۔ کوئی ہمیں ٹوکتا نہیں ہے، کیوں کہ سب اندھے ہو چکے ہیں، اکثریت اندھی ہو چکی ہے۔ تو جب ایک اندھا تو دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو اس کو تو کوئی اگر اندھا ہے، ایک اندھا دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ کیسے کہے گا کہ بھئی تم اندھے ہو؟ یہ تو خود اندھا ہے۔ اصل میں یہ آخری باتیں ہیں تھوڑی سامعین کرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ایک بے مقصد زندگی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں مقصد ہے، اور وہ ظاہر ہے، ہم ظاہر پرست لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، اور مقصود ہمارا دنیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارا مستقبل جو ہے، جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں، اس کو وہ ظاہر ہے۔ بچے کو آپ اپنے مستقبل کے بارے میں اویئرنیس دلاتے ہیں کہ بھئی پڑھو لکھو، مستقبل تمہارا ورنہ خراب ہو جائے گا، مستقبل میں کیا کرو گے، بیوی بچوں کو کیا کھلاؤ گے، یہی کہہ کے ڈراتے ہیں نا۔
پڑھو بھائی، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اب دیکھیں کتنی ہماری مائیں باپ کتنے اویئر ہیں اپنے بچوں کے ہوم ورک کے بارے میں۔ ماں آتی ہے بچے کو کھانا کھلاتی ہے، چلو بیٹا تھوڑی دیر سو جاؤ اور پھر جو ہے تمہیں ہوم ورک کرنا ہے۔ تو بچے پہ ہوم ورک کر کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کے، جو قابل مائیں ہیں ہماری ماشاءاللہ، تو وہ بچے کو ہوم ورک پورا کرا کے پھر تھوڑی سی کھیل کود کی چھٹی دے دیتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی اویئرنیس ہے ہمیں کہ بھئی دنیا کے لیے کوشش، دنیا کے لیے کوشش، آخرت کے بارے میں ہمیں کوئی خبرداری نہیں کر رہا، نہ ہماری ماں نہ ہمارے باپ، بلکہ ساری توجہ، میں اگر بچہ ہوں تو میرے والدین کی ساری توجہ میری ظاہری تعلیم کی طرف ہے۔ بچہ ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، اس کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ میں مشورہ کہ بھئی کہاں اس کو داخل کرائیں گے، کون سے قیمتی اور اچھے اسکول میں جہاں اس کی تعلیم ایجوکیشن اچھی ہو جائے، اور سبحان اللہ اس کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے، تو ساری توجہ وہ ظاہر ABCD اور یعنی اس کی طرف ہوتی ہے، الف ب ت کی طرف ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے یا بری چیز ہے، ضروری ہے، لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہماری توجہ اس طرف ہی ہے اور کسی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ قرآن بس ایک سطحی سی اس کے بارے میں ہماری وہ ہے کہ بھئی قرآن بچے کو ناظرہ آنا چاہیے، اس کے بعد قرآن کو ٹھپ کر کے آپ طاقِ نسیہ میں رکھ دیتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ خود تلاوت کرتے ہیں، نہ بچوں کو پھر بچہ قرآن کھولتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن، جو بڑا ہولناک دن ہے سختیوں کے حساب سے، اگر اس دن آپ مہمانی کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کے مہمان کے طور پہ اس کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صفت تقوی اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقین کو میں جمع کر کے لے جائے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں مہمانوں کے وفد کی صورت میں۔ اگر آپ نے جنت جانا ہے، حشر کے دن کی سختیوں سے بے فکر ہونا ہے، آخرت میں جنت اپنے لیے ٹھکانے کے طور پہ خاص کرنا ہے، تو آپ کو صفت تقوی اختیار کرنی ہوگی، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک نیت بنانی ہوگی، آپ نے نیت درست کرنی ہوگی، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت درست کرنی ہوگی، اور اس درست نیت کی بنا پہ اپنی زندگی کی گاڑی اس راستے پر ڈالنی ہوگی جو کہ سیدھا راستہ ہے، جو کہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو لے جاتا ہے، اور دیگر راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی اب ہم آج کے سبق کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو، الی الرحمن وفدا، رحمان کے دربار میں وفد کی صورت میں، مہمانوں کے وفد کی صورت میں۔ سامنے کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. On the day when we will gather the righteous to the most merciful as guests. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔